کی تربیت کرتے ہیں، دینی لوگ ہوں الا ماشاءاللہ یا دنیاوی ہوں، وہ صرف روزی روٹی کمانے کے طریقے بتا، اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ بچے روحانی طور پر کمزور ہو جاتے ہیں، اخلاقی طور پر ان کے اندر وہ جرت ہی پیدا نہیں ہوتی، وہ خوبصورتی جو ایک خوبصورت مسلمان نوجوان کے اندر ہونی چاہیے، وہ صبر کی، شکر کی، قناعت کی دولت جو کسی بندہ مومن کا حسین زیور ہے، وہ ہمارے بچوں کے پاس نہیں ہوتا۔ یعنی مالدار گھرانے کا بچہ ہے، اسے ساری آسانیاں میسر ہیں، وہ بہترین غذا کھاتا ہے، لیکن صبر ایک منٹ کے لیے بھی نہیں ہے اس کے اندر۔ وہ اگر اسے وقت پہ کھانا نہ ملے تو وہ مہنگا موبائل توڑ دیتا ہے، وہ گھر کا ٹی وی توڑ دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسے سارا کچھ سکھایا گیا ہے، صبر، قناعت اور حوصلہ۔ وہ تو لاڈلا سمجھ کے اس کے ساتھ وقت گزار رہا ہے، لیکن اس کی بیوی کہتی ہے کہ کاش اسے کچھ تھوڑے اور طریقے بھی بتائے جاتے، کچھ اور سلیقے بھی سکھائے جاتے۔ دنیا میں سب سے زیادہ پیار رسول کریم علیہ السلام نے کیا ہے اپنی شہزادیوں کے ساتھ، اور سیدہ پاک چھوٹی تھیں تو سب سے زیادہ محبت حضرت فاطمہ الزہرا کے ساتھ فرمائی ہے۔ لیکن آپ پڑھ لیں تاریخ، دیکھ لیں کتب احادیث، صحیح حدیث میں ملے گا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آ کے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ مقدس ہاتھوں پہ چھالے چکی پیس پیس کے پڑ گئے، اور اگر ایک کنیز مل جائے، غلام مل جائے تو کام کاج میں میرا ہاتھ بٹائے گا، اور آئی اس دروازے سے پر ہیں جس سے کبھی کوئی خالی گیا ہی نہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، غلام مل جائے تو قریب نے کیا جواب دیا؟ فرمایا غلام تو ہیں پر مدینے کے غریبوں کے لیے رکھے گئے ہیں، آپ کو تحفہ دیتے ہیں۔ یا رسول اللہ فرمائیے، فرمایا 33 بار سبحان اللہ پڑھا کریں۔ صحیح بتاؤ، صحیح ابا جی کا حق نہیں بنتا بیٹی کو وظیفہ بتانے کا، اماں کا حق نہیں بنتا انہیں وظیفے پہ لگانے کا؟ کیا ان کی ذمہ داریوں میں یہ شامل نہیں ہے کہ ان کو کسی روحانی کام لگایا جائے؟ کبھی کبھی کہیں پتر دل بڑا کرتا ہے مجھے درود تاج تو سنا۔ کبھی طبیعت کیا ہمارے ذمے نہیں لگایا تو حضور نے کہ اپنی اولاد کو میری محبت سکھانا، میری اولاد کی محبت سکھانا، قرآن پاک کی تعلیم سکھانا؟ رسول کریم علیہ السلام نے کہا فاطمہ 33 بار سبحان اللہ پڑھا کریں، 33 بار الحمدللہ پڑھا کریں، 34 بار اللہ اکبر کہا کریں۔ جب بھی تسبیح ختم ہوگی اللہ غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا کرے گا۔ روحانی تربیت، روحانی۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کسی شخص نے اپنے اولاد کو سب سے بہترین تحفہ یہ دیا ہے کہ اسے اچھا ادب سکھا دیا، اس کے اخلاق میں، کردار میں حسن پیدا کر دیا۔ اس بچے کو ملنے کے بعد لوگوں کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ شاہکار ہے کسی کی تربیت کا۔ عزیز دوستو، اپنے آپ کو بابرکت بافیض بنایا جائے، کام لیا جائے۔ ہمارے ہاں اگر کوئی شخص کام کرتا بھی ہے تو وہ زیادہ سے زیادہ، میں اپنے دوستوں سے اکثر کہتا ہوں، کئی دفعہ وہ کسی میڈیا کے پلیٹ فارم پہ دیکھ کے کوئی صاحب آ جاتے ہیں اور ان کے آنے پر شرمندگی ہوتی ہے۔ ایک شخص نے 14 گھنٹے کا سفر طے کیا ہے اور بیچارہ بڑے شوق سے آیا ہے، بڑے درد سے آیا ہے، اور کئی لوگ انہوں نے کہیں کیمرے کے پیچھے دیکھا ہے لیکن اچانک ان کی نظر پڑی تو پھر شدت یوں ہے کہ ان کی آنکھوں میں آنسو بھی آ گئے۔ تو میں کہتا ہوں یار یہ مجھے کیا سمجھ کے آیا بھلا؟ اس کا خیال ہوا ہے کہ میں اسے حضور کے دین کی بات بتاؤں گا، اس کا خیال ہے کہ میں اسے کتاب و سنت سے جوڑوں گا، یہ کیا سمجھ کے آیا؟ کتنا بڑا اس نے مجھے درجہ دیا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ میں حضور کے منبر اور مصلی والا آدمی ہوں، کتنی بڑی سوچ لے کے آیا ہے۔ اور پھر یہ میری بڑی چھوٹی حرکت نہیں کہ میں پہلے دیکھوں کہ اس کے ہاتھ میں شافر کتنے ہیں، اور میں یہ جاتی دفعہ دیکھوں کہ یہ دے کے کیا جا رہا ہے، اس نے سٹیٹس کیا دیا ہے، بٹھایا کہاں ہے، یعنی اس نے کیا سوچا ہے، اس کی کیفیت کیا ہے۔ اور یہاں حال یہ ہے، آتے تھے لوگ سیدنا عمر کو دیکھنے، دیکھتے تھے کسی کھجور کے درخت کے نیچے لیٹے ہوئے، دیکھتے تھے ان کی تہمت کئی جگہوں پہ پیوند لگے ہوئے، جب لوٹ کے جاتے تھے تو کہتے تھے عمر تو عدل کر کے سوتا ہے نا تو روڑوں کے بیچ بھی نیند آ جاتی۔ آپ کے کردار کی خوبصورتی، آپ جب تھوڑا اٹھ کر سوچتے ہیں کچھ چیزوں سے اوپر بڑھ کر، جب کوئی شخص آپ سے دین کی بات سن کے رو رہا ہوتا ہے نا تو وہ تو کہیں اور پہنچ جاتا ہے۔
لیکن اگر سٹیج کے پیچھے ہی بحث ہونے لگ جائے کہ میرا تو معاملہ کوئی زیادہ تھا، آپ نے پورا کیا ہی نہیں، تو اس آدمی کا وہ جو اس نے ذہن کے اندر ایک ماڈل بنایا ہوتا ہے وہ زمین بوز ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے یار حد ہو گئی، میں نے کیا سوچا تھا، یہاں مان کیا گیا. تو اپنے آپ کو جو لوگ دیکھیے، دو چیزیں بڑی ضروری ہیں، میں نے باتیں زیادہ نہیں عرض کرنی. دو چیزیں بڑی ضروری ہیں زندگی میں، ضرور ان کا خیال کریں. ایک تو زندگی کو با مقصد بنائیں. آپ کو پتہ ہے ڈپریشن اور ٹینشن کے زیادہ مریض امیر گھروں میں ہوتے ہیں، کیونکہ انہوں نے جس دولت کو ٹارگٹ کیا ہوتا ہے وہ اچیو ہو گئی، ان کے پاس آ گئی. جس منصب اور عہدے کا وہ لالچ رکھتے ہیں وہ اب آ گیا. اب اس کے بعد زندگی زیادہ آرام دہ ہو جاتی ہے تو ٹینشن اور ڈپریشن کے مرض بڑھ جاتے ہیں. مقاصد زندگی میں بڑے پیدا کریں، بڑے، اور کچھ بڑا کام زندگی میں کرنے کا ارادہ کریں. دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے نے درخت لگایا نا زمین پہ، جب تک کوئی چرندہ پرندہ یا انسان نفع اٹھائے گا نا، اللہ لگانے والے کو اجر عطا کرے گا. ہماری نا یہ سوچ کبھی نہیں بنتی کہ یار چلو میں نے اپنے گھر کے اندر اتنی محنت کی ہے، اور جو 1.25 کروڑ 1.5 کروڑ کا گھر بنایا اس کے باہر نا بالکل گلی میں پانی کھڑا ہوتا ہے. جس نے اتنا رقم وہاں خرچ کر لی ہے وہ اگر چند ہزار یہاں بھی لگا دیتا رفع عامہ کے لیے، آپ حضرت سے پوچھ لیجئے گا، لوگوں کو کھانا کھلانے کا بھی بڑا نفع ہے اور لوگوں کا رستہ کشادہ کرنے کا بھی بڑا نفع ہے. لوگوں کے لیے کسی قسم کا بھی احصال ثواب ہم کرتے ہیں، ہمارے ہاں مروجہ طریقے کے مطابق کر دیا جاتا ہے، بڑا اچھا ہے، وہ بھی بڑا عمدہ ہے. لیکن جب حضرت سعد نے آ کے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے اور اماں غلام آزاد کرنا چاہتی تھی، تو حضور میں اگر کسی کی گردن چھڑا دوں، غلام آزاد کرا دوں، گردن پس جاتا ہے وہ بندہ جس نے کسی کا قرضہ دینا ہوتا ہے. تو یہ معنی اس سے لے لے، اس روایت سے یہ والا معنی کر لے. کہا اگر میں غلام آزاد کر دوں تو میری اماں کو فائدہ ہوگا؟ تو کریم نے فرمایا ضرور آزاد کر، رب تیری اماں کو اس کا اجر عطا کرے گا. چل تو بھی کسی کا قرضہ معاف کر دے اماں کے احصال ثواب کے لیے. چل وہ جس کو تو نے ایڈوانس دے کے رکھا ہوا ہے نا ملازمت پہ اور تنخواہ بھی پوری نہیں دیتا اور بیچارہ جا بھی نہیں پاتا، چھوڑ دے اس کے پیسے ایڈوانس کے، اسے آزاد کر دے، اس کا ثواب بھی تیری والدہ کو جائے گا. تھوڑا سا نا زندگی میں کوئی کارنامہ، کوئی خدمت. میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس نے اللہ کی رضا کے لیے مسجد بنائی، اور پھر حضور نے اگلی بات بھی پوری کھول دی تاکہ کسی بندے کے ذہن میں اشکال نہ رہ جائے. فرمایا مسجد چھوٹی ہو یا بڑی ہو، جس نے رب کی رضا کے لیے مسجد بنائی اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دے گا. میں آپ سے عرض کروں کہ کوئی کام زندگی میں جو خیر کام سے ممکن ہو سکے، کوئی کام، اور ایک خاص پہلو اس میں پیش نظر رکھنا بڑا ضروری ہو گیا ہے. مسلمان بڑے بافیض تھے، بڑے برکت والے تھے، اس جماعت سے لوگوں کو ہمیشہ نفع ہوا، دنیا نے فیض پایا امت مسلمہ سے. لیکن آج حالت یہ ہے کہ ایسی ہوا چلی ہے کہ ہر شخص سوچتا ہے تمام شہر جلے بس ایک میرا گھر نہ جلے. تھوڑا سا نا دوسروں کے، حضرت صاحب موجود ہیں یہاں ماشاءاللہ ایک بڑی تعداد ہے علماء کی، بڑے ماشاءاللہ مناظرین موجود ہیں. مناظرین اپنے دلائل بھی پڑھتا ہے اور سامنے والے کے دلائل بھی دیکھتا ہے. علمی عقیدہ ٹھیک ہو تو رائے کا اختلاف بڑی جگہوں پہ ہوا ہے، لیکن ساری زندگی صرف میں کہہ چکا ہوں عقیدہ ٹھیک ہو تو رائے کا اختلاف امام اعظم امام شافعی کے درمیان بھی. کسی بندے سے نا اگر کبھی کوئی اختلاف ہمارا ہو بھی جائے تو وہ دلیل تک ہونا چاہیے، دلیل مل گئی تو اختلاف ختم. ہمارے ہاں اختلاف اب دلیل کی حد تک، رائے کے اختلاف کو، صرف رائے کے اختلاف کو لوگ بہت بڑا مسئلہ بنا لیتے ہیں اور آزمائش بن جاتی ہے بڑے لوگوں کے لیے. میں اب تو خیر کم جگہوں پہ جاتا ہوں، لیکن جہاں بھی جاتے ہیں نا جی، ابھی بھی 2 پرچیاں ہیں میری جیب میں، تو میں کئی دفعہ کہتا ہوں کہ میں پرچیوں والا مولوی نہیں ہوں، کسی مناظر کسی محقق کو دیجئے گا. لیکن ہر جگہ ہی پرچی، جو باتیں طے ہیں نا بالکل 100% طے ہمارے بزرگوں نے طے کر دی، ان پہ بھی لوگ چاہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی بات کی جائے، کوئی نہ کوئی نیا عنوان چھیڑا جائے، اختلاف رائے ہو جاتا ہے. جو بابرکت لوگ ہوتے ہیں وہ ساری زندگی کسی ایک پہلو پر ہی
چیزوں کو طے کرتے نہیں گزارتے، وہ آگے بھی بڑھتے، وہ کچھ کام بھی کرتے۔ یہ کیا بات ہوگی کہ دیکھیں نا، صحابہ کرام علیہم رضوان کے درمیان رائے کا اختلاف ہوا، لیکن دلیل کی حد تک۔ حضرت عمر فاروق منبر پہ تشریف فرما ہے، کوئی حکم دینے لگے ہیں